هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. सूरतुल बकरा आयत नंबर 197। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हज्जु अश्हुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्न الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الحج अशहुर मालूमात हज के चंद मालूम महीने हैं फमन फरद फीहिन्नल हज्जा फिर जो इनमें हज फ़र्ज़ कर ले तो दौरान हज फला रफ़सा तो ना कोई वो शाहवानी फ़ेल का इर्तिकाब करेगा और ना ही कोई नाफरमानी करे वला जिदाल फ़िल हज और ना ही हज में कोई झगड़ा करे वमा तफ़अलू मिन खैरि यअलमुल्लाह और तुम नेकी में से जो भी करोगे अल्लाह उसे जान लेगा वतज़व्वदू ज़ादेरा ले लो फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा
بلا شبہ زادِ راہ کی سب سے بہتر خوبی سوال سے بچنا ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کی طرف سے۔ فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کو اسی طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے بخشش مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بلا شبہ اللہ بے حد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تمہارے باپ دادا اپنے باپ دادا کو تمہارے یاد کرنے کی طرح، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یاد کرنا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، تو لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے، یقول جو کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب مجھے دنیا عطا کر، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ومنہم من یقول، اور ان میں سے کوئی یقول کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا بھی دے اچھی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے، مما کسبوا، اس سے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ واذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، چند گنے ہوئے دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو 2 دنوں میں جلدی چلا جائے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو تاخیر کرے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لِمَنِ اتَّقَىٰ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو ڈرے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بلا شبہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حج مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے، یہ عمرے کی طرح نہیں ہے کہ جب بھی کوئی آدمی عمرہ کرنا چاہے، سال میں جب کرنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے، وہ یہاں سے نکلے اور جا کر کے عمرے کی ادائیگی کر لے۔ یہ عمرے میں تو ہو سکتا ہے، البتہ حج کے اللہ نے کچھ خاص مہینے مقرر کیے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے جو حج کے مہینے مقرر کیے ہیں وہ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، تو یہ 3 مہینے یا 2 مہینے اور 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں۔ جو سعودی گورنمنٹ ہے وہ اپنے انتظامی امور کی وجہ سے سال میں 1 دفعہ حج کی صورت ہوتی ہے، وگرنہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مہینے اور جن مہینوں میں حج کی ادائیگی کی جا سکتی ہے وہ 1 سال میں 2 مہینے اور 10 دن ہیں، اور بعض روایات کے مطابق یہ پورے 3 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں آداب ذکر کیے حج کے، کہ جو بندہ بھی حج کرنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کوئی بھی فلا رفث، کوئی بھی شہوانی فعل کا ارتکاب نہیں کرے گا، یعنی وہ چیزیں جو انسان کو خواہشات پر ابھارتی ہیں یا اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل، بھلے اس کے جائز طریقوں کو بھی اختیار کیا جائے، حج کے مہینوں میں یہ جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کسی گناہ کا ارتکاب کیا جا سکتا ہے، نہ ہی وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا کیا جا سکتا ہے۔ لا جدال فی الحج، حج میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اگرچہ دور دراز سے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جن کی زبانیں مختلف ہوتی ہیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں،
طور طریقے ایک دوسرے سے میچ نہیں کھاتے، لیکن اس سب کے باوجود اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جائے جس سے انسان کو تکلیف پہنچے یا انسان کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو، دھکم پیل ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے کئی سارے ایسے امور ہو سکتے ہیں، اللہ نے بطور خاص نصیحت کی ہے کہ حج کے مہینوں میں آپس میں جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، حج کرتے ہوئے جو بھی بھلائی آپ سر انجام دیں گے اللہ اسے جانتے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے کر کے جایا کرو، اور بہترین زاد راہ یہ ہے کہ کوئی حج میں جا کے وہاں سے لوگوں سے مانگے نہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو یمنی لوگ تھے یہ حج کے لیے جب نکلتے تو یہ پاس زاد راہ نہیں لیتے تھے، یعنی پیسے نہیں لے کے جاتے تھے، کھانے اور پینے کا ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہوتا تھا، بلکہ کسی بھی طریقے وہاں پہنچ جاتے، اور جب پیسے ختم ہو جاتے تو پھر لوگوں سے مانگتے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر میں آ کے لوگوں سے مانگتے ہیں، تو اس میں کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، آپ حج کرنا چاہتے ہیں زاد راہ تو لے کے جاؤ۔ یہاں ہمارے پاک و ہند میں بہت بڑا مسئلہ ہے جو پوری دنیا سے مختلف ہے، اور جس کی بہت ساری شکایات ہیں کہ ہمارے پاکستان سے، ہندوستان سے، بعض دیگر ممالک سے وہی کام لوگ کرتے ہیں جو کبھی یمنی اہل یمن کیا کرتے تھے، کہ وہ حج کے لیے تو چلے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ عمرہ یا حج ان کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہ جگہ جگہ پہ بیٹھ کر کے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ بہترین جو زاد راہ ہے وہ یہ ہے التقویٰ، لوگوں سے بچنا، سوال کرنے سے۔ تو اللہ کے مہمان ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے آپ بھکاری بن جائیں۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عقل والو آپ مجھ سے ڈرو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاہلیت میں کوئی بازار لگا کرتے تھے، اور کئی سارے جاہلیت کے بازار تھے، مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ حج کرتے ہوئے نا ان بازاروں میں جانا اور جا کر کے خرید و فروخت کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی اجازت دے دی اور کہا کہ تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج کرتے ہوئے آپ اللہ کے فضل کو بھی تلاش کر لو، یعنی کاروبار کر لو، وہ جو بازار ہیں وہاں جا کے آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ وہ الگ بات ہے کہ عبادت کے جو اوقات ہیں ظاہر ہے ان میں بازاروں میں جانا اور جا کر کے اپنے وقت کو ضائع کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی حج کے مہینوں میں اور حج کے دنوں میں خرید و فروخت جو ہے اس کی اجازت ہے، اور اس کے خاص مقامات ہیں اور خاص مواقع ہیں، وہاں پہ جا کر کے چیزوں کو بیچا بھی جا سکتا ہے اور خریدا بھی جا سکتا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب یہ کعبہ سے چلیں پھر پہلے منا جاتے ہیں، پھر مزدلفہ آتا ہے اور پھر عرفات آتا ہے۔ حاجی جو ہوتے ہیں نا وہ 8 ذو الحجہ کو منا میں ظہر سے پہلے پہنچتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر منا میں ادا کرتے ہیں۔ احرام کے بعد حج یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر 9 ذو الحجہ کو عرفات جاتے ہیں، سورج ڈھلنے سے لے کے اس کے غروب ہونے تک عرفات میں وقوف یعنی ٹھہرنا ہوتا ہے، جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اور اسی کو حج کہا گیا ہے۔ مشعر حرام ایک پہاڑ ہے، اس کے پاس سے مراد مزدلفہ ہے، اور حرم کے اندر ہونے کی وجہ سے اسے الحرام کہہ دیا جاتا ہے۔ عرفات سے واپسی آ کر حاجی حضرات یہاں پہ رات بسر کرتے ہیں، پھر صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر کے سورج طلوع ہونے کے قریب تک ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا یہاں تذکرہ کیا ہے کہ وہاں جب مشعر حرام کے پاس آپ نے جانا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے،
اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو ہدایت دی ہے، اور اس سے پہلے البتہ آپ گمراہوں میں سے تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ عرفات کا میدان حرم کی حدود سے باہر ہے، دوران حج میں تمام لوگ وہاں جاتے ہیں۔ قریش مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ حرم والے ہیں اور یہ حکم جو ہے نا یہ باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، یہ حکم صرف ان کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب آپ حج کے ارکان پورے کر لو پھر اللہ کو یاد کرو۔ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد رکھتے ہو نا، اور باپ دادا کو یاد رکھتے ہو، نسب کو یاد رکھتے ہو، خاندانوں کو یاد رکھتے ہو، اور اپنی ذاتوں کو بڑا یاد رکھتے ہو، اپنی روایات کو نہیں بھولتے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی بڑھ کے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو جا کے وہاں پہ کیا کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اللہ ہمیں دنیا دے دے۔ اللہ کہتے ہیں جو بندہ صرف اللہ سے دنیا مانگتا ہے اللہ اسے آخرت میں کوئی چیز نہیں دیتا۔ جو آدمی وہاں پہ جاتے ہیں اور جا کے فلوس یعنی صرف اور صرف پیسہ مانگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے دو چیزوں کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو لازم پکڑنی چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تین دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ اللہ سے، انسان کی بھی تین زندگیاں ہوتی ہیں، یعنی ایک دنیا کی صورت ہوتی ہے، ایک مرنے کے بعد آخرت ہوتی ہے، اور وہ آخرت قبر والی، اور ایک وہ آخرت جہاں اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے ہیں۔ تو تینوں حالتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بھلائی کا سوال کرتے تھے کہ اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، قبر بھی اچھی کر دے، اور آخرت کو بھی اچھا کر دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو اللہ سے یہ چیزیں مانگتے ہیں نا، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، یعنی لوگوں کا محتاج نہ بن جاؤں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بن جاؤں، قبر بھی اچھی کر دے اور آخرت کو بھی بہتر کر دے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو چند گنتی کے دن ہے نا، ایام معدودات، یہ ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذوالحجہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ جیسے کہ امام بخاری نے ذکر کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ مینا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیرات کہتے، مسجد والے اسے سنتے وہ بھی تکبیرات کہتے، پھر بازاروں والے بھی تکبیرات کہتے، یہاں تک کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی ان دنوں میں مینا میں تکبیرات کہتے، نمازوں کے بعد تکبیر کہتے، اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں، اور چلتے پھرتے، اور تمام دنوں میں تکبیرات کہتے۔ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہ قربانی کے دن تکبیر کہتی، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ ایام تشریق کی راتوں میں تکبیرات کہتی۔ تو یہ جو خاص دن ہیں 11، 12 اور 13، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس میں آپ نے بطور خاص کام یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے۔ من تأخر ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو 11 اور 12 2 دن جمرات کو کینکر مار کر چلے آئے پھر تب جائز ہے، اور اگر کوئی آدمی اس میں تاخیر کر لے اس میں بھی جائز ہے۔ لمن اتقى، یہ سارے احکامات اس کے لیے ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈر کے حج کرنا چاہتا ہے اور ارکان کو سیکھنا چاہتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، وَاعْلَمُوا، اور جان لیجیے، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ،
تم تمام کے تمام لوگ اللہ رب العالمین کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔